نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حیدر کرار کے آنکھوں کی ٹھنڈک، ابو محمد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک میں پیدا ہوئے۔ اس قدر خوش قسمت ہیں، جب بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ہم بھی کسی نیک شخص سے بچے کے کان میں اذان اور اقامت دلواتے ہیں۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اندازہ کریں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو نبیوں کے امام، نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان نبوت سے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ بچہ پیدا ہو تو گھر والے گٹی بچے کو کسی نیک شخص سے دلواتے، کسی بزرگ سے دلواتے، گھر میں جو بڑا نمازی ہو اس سے دلواتے، جس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عظمت کے کیا کہنے کہ جن کی جب تحنیک اور گٹی کی باری آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور چبا کے ان کے منہ مبارک میں نہیں ڈالی، شہد کو نہیں چٹایا، بلکہ اپنا لعاب مبارک، اپنا لعاب دہن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا، اور یہ آپ کی گٹی تھی۔ کیا آپ کا لعاب مبارک ہے؟ کڑوے کنویں میں جائے تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ لعاب مبارک جو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آشوب چشم میں مبتلا آنکھوں کو لگے تو آنکھوں کی بیماری دور ہو جاتی۔ وہ لعاب دہن جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی کو لگتا ہے تو سانپ کے ڈنگ سے شفا مل جاتی۔ سب سے پہلی غذا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ پھر بچہ جب پیدا ہو تو بچے کے نام رکھنے کے معاملے میں گھر میں گھر کا سربراہ کا بھی نام رکھتا ہے، کبھی کسی مسجد کے امام اور عالم سے نام رکھوایا جاتا ہے، کبھی کوئی اپنے پیر و مرشد سے نام رکھواتا ہے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے کیا کہنے کہ جن کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا تو مجھے دکھلاؤ۔ پیارے علی حسن کو اٹھا کے لائے، آپ کی گود مبارک میں دیا، فرمایا نام کیا رکھا؟ یا رسول اللہ حرب نام رکھا۔ آپ نے فرمایا نہیں میرا بیٹا یہ تو حسن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن کی طرف سے عقیقے کے طور پر 2 مینڈوں کو آپ نے ذبح فرمایا۔ حسن کس قدر حسین ہوں گے، نام بھی حسن حسن سے ہے اور حسین اتنے اعلیٰ، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حسن سے زیادہ کسی کو شکل و صورت میں پیارے نبی کے مشابہ نہیں دیکھا۔ چنانچہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سر مبارک سے لے کے سینہ مبارک تک اللہ کے حبیب جیسے تھے۔ اللہ کے نبی کی محبت کا عالم اور انداز کیا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ حسن آپ کے کندھے مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حسن کو بوسہ دے رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی احبہ، اے اللہ مجھے حسن سے محبت ہے، فاحبہ، آپ بھی حسن سے محبت کریں۔ اور دوسری روایت میں آگے یہ الفاظ بھی ہیں کہ احب من یحبہ، جو حسن سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کریں۔ اور پیار اور محبت کا عالم کیا تھا؟ ایک دن حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پہلو مبارک میں بیٹھے، آپ حسن کو چوم رہے ہیں بار بار، سامنے اقرع بن حابس اپنے قبیلے کا سردار دیکھ کے بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک اپنے کسی بیٹے کو نہیں چوما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بچوں کی تربیت میں بڑے بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ کسی بچے کی تربیت پہ ناز ہوتا ہے والدین کو کہ ہم نے اپنے بچے کی بڑی اچھی تربیت کی۔ کسی بچے کے تربیت یافتہ ہونے پہ استاذ ناز کرتا ہے
کہ ہم نے اپنے بچے کی بڑی تربیت کی۔ سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کے کیا کہنے، ان کی تربیت کو بھی سلام، کہ جن کے تربیت کرنے والے آپ کے نانا، نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کے تربیت یافتہ ہونے میں بھلا کوئی شک رہ سکتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں ایک تھال میں صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، کھیلتے کھیلتے چھوٹے بچے تھے، ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ مبارک میں ڈال لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اس کھجور کو منہ سے پھینک دو، اور دوسری روایت کے الفاظ، آپ نے اپنی انگلی مبارک حسن کے منہ میں ڈالی اور کھجور کو باہر نکال پھینکا، اور پھر فرمایا اِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، ہم صدقہ نہیں کھاتے، صدقے کا مال ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ جب رسولوں کے امام نے تربیت کی ہو تو وہ تربیت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اسی کا نتیجہ تھا، صحیح بخاری میں روایت ہے، پیارے آقا مسجد نبوی میں منبر پہ تشریف فرمائے، آپ کے پہلو مبارک میں حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے، آپ کبھی حسن کو دیکھتے اور کبھی مجمع میں لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی دوران آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا یہ سردار ہے، اور مجھے امید ہے اللہ سے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بنے گا۔ چنانچہ آپ کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے امت کا جو شیرازہ بکھرا ہوا تھا اس کے آپس میں متفق اور متحد ہونے کا ذریعہ بنے، اور آپ کی پیشن گوئی 100% پوری ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ملال کے بعد دور صدیقی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی لاڈلوں سے، نواسوں سے بڑی محبت فرماتے، بڑی تعظیم و تکریم فرماتے، اپنی جان تک فدا کرتے۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا، اور اس کے اظہار کو اگر دیکھنا ہو تو صحیح بخاری کی وہ روایت جس کو شیعوں کے قدیم مؤرخ علامہ یعقوبی نے تاریخ یعقوبی کے اندر بھی درج فرمایا کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عصر کی نماز پڑھا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، حیدر کرار صاحب ذوالفقار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ ہیں۔ گزرتے گزرتے کیا دیکھتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ صدیق اکبر آگے بڑھے، حسن کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور بٹھا کے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ شبیہم بالنبی لیس شبیہم بالعلی، کہ یہ نبی کے مشابہ، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ سیدنا علی نے جب یہ بات سنی تو آپ صدیق اکبر کی یہ بات سن کے مسکرانے لگے۔ عہد فاروقی میں چونکہ بڑی فتوحات ہوئیں، یمن کے علاقے سے مال غنیمت میں کپڑے اور پوشاکیں مدینہ منورہ آئیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے بیٹوں کے درمیان ان کو تقسیم کیا۔ جب نواسہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی باری آئی تو آپ نے کوئی پوشاک اور کپڑا ان کی شیان شان نہ سمجھا، یمن کے والی کو خط لکھا کہ پیارے نبی کے نواسوں کے لیے ان کی شیان شان کچھ پوشاکیں بنا کے بھیجی جائیں۔ چنانچہ ان کو بھیجا گیا، تو جب آپ نے حسن و حسین کو وہ پوشاکیں عطا کیں، انہوں نے زیبتاً فرمائیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب میرا دل بڑا خوش ہو گیا۔ محبت کا عالم کیا تھا کہ بدری صحابہ کے لیے وظیفے بیت المال سے زیادہ ہوتے تھے، 5000 درہم ایک ایک صحابی کو ملتا تھا، اور جو بدری صحابی نہیں تھے ان کے لیے وظیفہ کم ہوتا تھا۔ لیکن ان نواسوں کے لیے، ان نواسوں کی عظمت و شان صحابہ کرام کے دل میں کتنی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن و حسین کے لیے بدری صحابہ کی طرح 5,000 وظیفہ مقرر کیا۔ اور ایک موقع پر جب آپ کے بیٹے ابن عمر، چونکہ وہ بھی بدری صحابی نہیں ہیں،
انہوں نے سوال کیا کہ آپ حسن و حسین کو تو 5000 دیتے ہیں، حالانکہ وہ بدری نہیں، ہمیں نہیں دیتے۔ فرمایا ان کے ابا جیسا تمہارا ابا نہیں، ان کی اماں جیسی تمہاری اماں نہیں، ان کے نانا جیسا تمہارا نانا نہیں، یعنی ان کی شان کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اعزاز اور اکرام تھا فاروق اعظم کے دور میں۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو نواسے ابھی اپنے زمانے شباب کو پہنچ چکے تھے۔ جس وقت باغیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں لختے جگروں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے عثمان کا دفاع کرو اور ان کے محافظ بن جاؤ۔ تو حسن بھی محافظ بنے عثمان کے اور حسین بھی محافظ بنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کو اگر دیکھیں تو سبحان اللہ، کیسے عبادت کرتے، خانہ کعبہ کے قریب نوافل کے قیام اتنا لمبا فرماتے کہ دیکھ کے دیکھنے والا عاجز رہ جاتا، اور رات کے اول حصے میں قیام اللیل فرماتے، اور سونے سے پہلے معمول تھا سورہ کہف کی تلاوت پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ سیدنا حسن بھی قرآن کے قاری اور حافظ تھے۔ نماز کے بعد حج کا معاملہ کیے، بلکہ ایک قول کے مطابق 25 پیدل حج کیے، جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی رش کے انداز میں کہا کرتے تھے کہ یہ کام جوانی کا تھا جو ہم سے نہ ہو سکا اور حسن ہم سے بازی لے گئے۔ چنانچہ آپ خود فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں نے پیدل کوئی حج نہ کیا ہو۔ سخاوت وہ بھی بے مثال تھی، چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے 3 مرتبہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیا۔ حلم اور بردباری کا عالم یہ تھا، ایک مرتبہ کوفہ میں اپنے مکان پہ تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آیا اور آ کے آپ کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، آؤ بیٹھو تمہیں کھانا کھلاؤں، پانی پلاؤں۔ اس نے اپنی گالی گلوچ کو پھر جاری رکھا۔ خادم سے فرمایا جو درہم کی ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے وہ لا کے اس کو دے دو۔ جب اسے دی اور ساتھ معذرت بھی کی، گھر میں صرف اتنے ہی درہم تھے، اگر زیادہ ہوتے تو تمہیں زیادہ دے دیتا۔ وہ دیہاتی بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا خدا کی قسم آپ واقعی فرزند رسول ہیں، میں نے یہ جو معاملہ کیا یہ آپ کی بردباری کی آزمائش تھی۔ انسانیت کا دکھ درد نواسہ رسول حسن بن علی کے دل میں کتنا ہے، تاریخ کے اس واقعے سے اس کا اندازہ ہوگا۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ایک آدمی آیا، کہنے لگا فلاں آدمی سے میرا کام ہے اور آپ کی ضرورت ہے، میرے ساتھ چلیں۔ آپ نے طواف کو چھوڑا اور اس کے ساتھ چل دیے۔ جب واپس آئے تو ایک آدمی نے اعتراض کیا، دیکھو طواف کو چھوڑ دیا ایک آدمی کے پیچھے لگ کے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے نانا نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت اور ضرورت کے لیے جاتا ہے، اگر وہ حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ حاجت پوری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وہ حاجت پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حج اور عمرے دونوں کا ثواب دیا اور اب میں طواف کر رہا ہوں۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو، سیرت اور کردار کا ہر لمحہ وہ امت کے لیے ایک بہترین نمونہ۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا زندگی کے آخری ایام میں، جس زہر کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور اس وقت جو مدینہ کے گورنر تھے سعید بن عاص اموی، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حسین بھی موجود ہیں، انہوں نے حسین سے کہا آپ آگے ہو جائیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ سنت اور طریقہ نہ ہوتا کہ وقت کا والی وہ جنازہ پڑھائے تو میں خود اپنے بھائی کا جنازہ پڑھاتا، لیکن آپ چونکہ یہاں علاقے کے گورنر ہیں اس لیے آپ جنازہ پڑھائیں۔